الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي أبا القاسم محمد الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته صلوات. اس کی گونج تھوڑی سی کم کیجیے، اس کی صدائے بات بشت ذرا کم کیجیے. صلوات اور پڑھیں محمد ذمہ داریوں، فرائض، رسالتوں، مسئولیتوں، نبوت اور رسالت اور امامت جو الہی اور آسمانی ذمہ داریاں ہیں ان سے متعلق ارشاد فرما رہا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو اور اپنی جانب سے ذمہ داری کو کہاں قرار دے. وہ ہر ایک کو ایک جیسا خلق نہیں کرتا اور ہر ایک کو ایک جیسا مقام نہیں دیتا. اس نے نبیوں پر فضیلتیں عطا کی ہیں. اس نے انسانوں کو رفعتیں عطا کی ہیں. عام انسانوں میں سے اللہ عزیزان گرامی اولیاء کرام اور اوصیاء الزام کو منتخب کرتا ہے اور اوصیاء اور اولیاء میں سے اللہ نبیوں کا انتخاب کرتا ہے اور نبیوں میں سے اللہ رسولوں کا انتخاب کرتا ہے اور رسولوں میں جب انتخاب کرنے پر آئے تو سب سے افضل نبی پیغمبر اکرم کو قرار دیتا ہے. ہر روز شریک ہونے والے مومنین جانتے ہیں اور آج کی مجلس میں جناب مرزا صاحب مولانا تشریف فرما ہے اور کسی ایک فرد خاص جو آج تشریف لائے ہوں صرف ان کے لیے ایک جملہ کہہ دیتے ہیں کہ 3 سال پہلے توحید کے موضوع پر کچھ گفتگو رہی. دعویٰ نہیں ہے، اعلان و ادعا نہیں ہے، جو آتا تھا وہ بیان کیا. دوسرے سال عدل الہی پر گفتگو رہی اور اس سال ارادہ نبوت سے متعلق گفتگو کا ہے. پچھلی 2 مجلسیں نبوت عامہ پر رہیں. نبوت کی 2 قسمیں ہیں، ایک نبوت عامہ ہے اور مطلقہ ہے اور ایک نبوت خاصہ ہے. جب حضرت آدم سے لے کر سرکار کو جہاں تک مشترکہ مسائل پر گفتگو ہو، انبیاء کرام کے مشترکہ فضائل اور عظمتوں اور ان سے متعلق مسائل پر گفتگو ہو تو اسے نبوت عامہ کہا جاتا ہے.
نبی مکرم کی مخصوص فضیلت کا جب ذکر ہو، وہ مقامات جو اللہ نے منحصر رکھے ہیں سرکار کی ذات سے، جب ان پر بات ہوگی تو یہ نبوت خاصہ کی گفتگو ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہی کیا عظمت پیغمبر کے لیے کوئی کم باب ہے کہ 1,23,999 پیغمبر ایک طرف اور ہمارے نبی ایک طرف۔ جتنی رفعتیں، فضیلتیں، منزلتیں اللہ نے سارے نبیوں کو عطا کی، وہ ایک ہمارے پیغمبر کو عطا کی ہے، جسے جناب عبدالعزیز محدث دہلوی سر الشہادتین میں نبی کی فضائل اور مناقب کو لکھتے ہوئے ایک جملہ، ایک باب قائم کرتے ہیں، اور اس باب میں وہ معروف وہ مصرے میں لکھے، جی دم عیسیٰ ید بیضا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، صلوات بھیجے ذرا محمد والے۔ وہ مصروں میں کہتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری۔ جتنی بھی فضیلتیں سب میں تقسیم ہیں، ان سب کو اگر ایک جگہ پر جمع کیا جائے تو ہمارے پیغمبر کی ذات ہوتی ہے۔ اگرچہ عزیزان گرامی ایک اشرافی پیغمبر کی زندگی پر اور پیغمبر کی فضیلتوں پر بات کرنے کے لیے کم ہے، اور مجھے آج اور کل کی 2 مجلسوں میں نبوت خاصہ سے متعلق کچھ عرض کرنا ہے، اور بات یہ میں نے چھیڑ ڈالی تو یہاں ایک اور جملہ بھی سنتے جائیے، اور وہ جملہ ہے جناب خواجہ نظام الدین ثالث کا، جسے تکرار کر رہا ہوں۔ جب وہ ہندوستان میں یوم حسین کی اجتماع میں خطاب کرنے آئے تو کہنے لگے، بھائیوں میں شیعہ نہیں ہوں، میں سنی ہوں، مگر تفضیلی سنی ہوں، اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو پیغمبر اکرم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت علی کو دیتا ہے، اس کے نزدیک سب سے زیادہ بافضیلت وجود علی علیہ السلام کا ہے۔ اور کہنے لگے کہ 2 طرح کی ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب خلافت ہے اور ایک ترتیب فضیلت ہے۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں اور ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں۔ تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسی کو ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے۔ تب ان کا جملہ جو میرے موضوع سے متعلق ہے وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آ گیا؟ صلوات میرے محمد والے محمد۔ لہذا سارے نبیوں کے کمالات اگر ایک جگہ پر دیکھنے ہوں تو پیغمبر اکرم کی گفتگو ہوگی، اور ویسے بھی اگر نبی سمجھنا ہے، نبی کو پہچاننا ہے، نبی کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ہمیں علی کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام کے علاوہ جس انداز سے مولا نے شمائل النبی کو بیان کیا ہے تو شاید ہی کہیں میں ہمیں ملے، اور ایسا عجیب انداز مولا نے، اور پوچھنے والے نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں نبی ایسے بیان کریں کہ کہاں نہ ہو، ایسے ہمیں پیغمبر یا علی ہمیں نبی ایسے بیان کر کے بتائیں کہ گویا ہم نبی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ لب لہجہ ہے پوچھنے والے کا مولا کائنات سے، اور مولا کائنات جب نبی کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں تو بہار و انوار کی 16ویں جلد میں مجھے تو لگتا ہے کہ تقریباً ساری جلد جو ہے، اور اس جلد کے اندر مولا کا یہ روایت اور مولا کا یہ پیغام جو پیغمبر اکرم کی عظمت کے باب میں آپ نے ارشاد فرمایا وہ اس پوری جلد کے اندر موجود ہے۔ البتہ مسلسل کئی صفحے ہیں جو مولا علی نے نبی کی عظمت میں بیان کی ہے، اور پھر جب بیان کرنے پر آتے ہیں تو عزیزان گرامی اگر ہم صرف مولا علی کے ایک ایک فرقے پر ہی غور کرتے رہے تو شاید ایک مجلس بھی کم پڑے جائے۔ فرماتے ہیں ان کی آنکھیں ایسی تھیں کہ گویا نور اور گویا روشنی کا ایک مرکز ہو، اور پھر فرماتے ہیں کہ نبی مکرم جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ سرکار جب سو جاتے تھے تو آنکھیں تو نبی کی بند ہوتی تھیں مگر وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوا کرتے تھے، اور فرمایا خبردار پیغمبر اکرم کے دیکھنے کو اپنے دیکھنے سے تعبیر مت کرنا، اس لیے کہ پیغمبر جب دیکھتے ہیں تو عرش الہی تک نگاہیں جاتی ہیں، اور جہاں چاہیں جس سمت میں دیکھنا چاہیں پیغمبر دیکھ سکتے ہیں۔
اب نبی کی رویت کے اوپر مولا کائنات کے جو جملے ہیں ان پر اگر غور کیا جائے تو عزیزو نبی کی رویت کا عنوان بہت ہی حسین قرار پائے گا۔ مجھے یہاں جناب علامہ طاہر القادری صاحب کی کتاب شمائل النبی سے بھی ایک جملہ یاد آ رہا ہے، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا گیا کہ ہمیں اللہ دکھایا جائے، جی ہم اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ دیکھنے کا شوق ہے، بہت سے تو اس شوق میں مر جاتے ہیں، اور بہت سارے اس شوق کے اندر عزیزان گرامی اپنا سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا بھی شوق ہے کہ کم سے کم قیامت ہی صحیح مگر اللہ میں دکھائی دے گا۔ کہا بھائی اس دنیا میں تو اللہ دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ دنیا محدود ہے اور اللہ لامحدود ہے، تو اب قیامت میں ہی اللہ دکھائی دے گا۔ مجھے ایسے لوگوں سے تھوڑی سی ہمدردی ہے جو قیامت میں اللہ کے منتظر ہیں، اس لیے کہ کم سے کم اپنے انداز سے یہ تو ثابت کرتے ہیں کہ انتظار طبیعت میں پوشیدہ ہے۔ فرق اتنا ہے کچھ ناممکن کے منتظر ہیں، کچھ ممکن کے منتظر ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ دکھا، ہم بغیر دیکھے ہوئے اللہ کو مانیں گے نہیں، اور حضرت موسیٰ نے جا کے ذات کبریٰ سے کہا یا اللہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے جواب تو دیا کہ موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ مطالبہ بڑا، کہا چلے آؤ انہیں کوئی دور کے بعد، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر ہی گئے، اور جب پروردگار عالم نے اپنی صفاتی تجلی دکھائی، پروردگار عالم نے جب اپنی صفاتی تجلی دکھائی تو صفاتی تجلی پر پہاڑ ڈھیر ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ 40 دن بے ہوش رہے، اور جو دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ مر گئے۔ جی وہ جو دیکھنے آئے تھے 70 سے کچھ کی تعداد بتاتے ہیں، وہ سب مر گئے۔ حضرت موسیٰ 40 دن بے ہوش ہو گئے، اور 40 دن بعد جب حضرت موسیٰ کو ہوش آیا تو لکھتے ہیں قادری صاحب، روایت جناب ابن عباس سے نقل کی ہے، فرماتے ہیں حضرت موسیٰ جب بیدار ہوئے ہیں، ہوش سے فاقہ ہوا ہے، تو حضرت موسیٰ کی نگاہیں اتنی تیز ہو گئی تھی کہ 30 میل کے فاصلے سے رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چلتی ہوئی چیونٹی دیکھ لیتے تھے۔ اللہ اکبر! جس پر صفاتی تجلی پڑے تو اس کی نگاہیں اتنی وسیع ہو جائیں، اور جس پہ ذاتی تجلی پڑ رہی ہو اس کی دید کس قابل ہوگی؟ صلوات بھیجیں محمد والے۔ بہرحال جو تعارف مولا کائنات نے نبی مکرم کا کیا ہے اور پیش کیا ہے وہ بہت ہی منفرد ہے، اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نبی مکرم کی عظمت کے باب میں اور نبوت خاصہ کے عنوان سے بات ہوگی تو سارے نبیوں کو ہم دیکھیں گے، تب نبوت خاصہ سمجھ میں آئے گی۔ دو جملے تمہید کی آپ کی خدمت میں لے کر ایک مضمون کی طرف آپ کو لے کے چلوں، اور وہ یہ کہ جتنی فکر وسیع ہوگی، جتنا کردار وسیع ہوگا، جتنی مصیبتیں زیادہ ہوگی، اتنی ہی شخصیت وسیع ہوگی۔ شخصیت کے بڑے ہونے کی دلیل ہے کہ فکر وسیع ہے، کردار بڑا ہے، مصیبتیں زیادہ ہیں۔ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بڑا آدمی ہو جس بانے میں ہم بڑا آدمی کہہ رہے ہیں، اور اس کے ہاں مصیبتیں نہ پائی جاتی ہیں۔ مصیبتیں لازمہ ہے فضیلتوں کا، فضیلتوں کا لازمہ مصیبتیں ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ کے اس مجلس اور اس اجتماع کے توسط سے راولپنڈی کے حالات اور ملک کے حالات کے حوالے سے میں ایک جملہ کہہ دوں کہ اگر یہ طے کر لیا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہو تو مصیبتیں دوڑتی ہی اس کی طرف ہے جو اہل بیت کا چاہنے والا ہو۔ یہ نہ کہیے گا کہ کب تک اور کیسے، اگر مومن ہو تو مصیبتیں آنی ہیں۔ اور میرے چھٹے امام فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے جس کی زندگی میں 40 دنوں میں ایک دفعہ مصیبت کم سے کم نہ آئے۔ اگر مصیبت نہیں آ رہی، پریشانی نہیں آ رہی، کوئی الجھن نہیں آ رہی تو سمجھے کہ مومن نہیں رہے۔ یہ کسوٹی دے دی میرے معصوم امام نے۔ دونوں اپنے آپ کو مصیبتیں آ رہی ہیں،
تو سمجھو تم مومن ہو، تم اچھے آدمی ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اور جو قومیں آزمائشوں میں مبتلا ہوتی ہیں عزیزان گرامی، وہی ترقی کرتی ہیں۔ اور ہماری تاریخ آزمائشوں کی تاریخ ہے۔ سازشیں ہمارے خلاف کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوئی ہیں۔ کراچی کے یوم عاشورہ کے دھماکے کے اندر بھی ہمارے خلاف سازش تھی، یہاں بھی ہمارے خلاف ایک سازش ہے۔ لہذا انتہائی بردباری سے، ہوشیاری سے، سمجھداری سے، معاملہ فہمی سے اور اپنے بزرگوں سے مشورہ کرتے ہوئے، اپنے قائدین سے، اپنے رہنماؤں سے، اپنے علماء سے، علاقائی سطح پر، ملکی اور صوبائی اور شہری سطح کی شخصیات سے کم مشورے کے بعد بات کی جائے۔ اور یقیناً یہ وقت چلنے والا ہے، یہ وقت جانے والا ہے، ہمیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے۔ ہم تو خود مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کے ایک کمیٹی بنائی جائے، ایک عدالتی کمیشن قرار دیا جائے اور طے کرو کہ کون ہے جو روز عاشورہ نئے کالے کپڑے پہن کر آئے وہ چمکتے ہوئے۔ یقیناً ان کا عزاداروں سے تعلق نہیں ہے، عزادار کالے کپڑے ضرور پہنتے ہیں مگر نئے چمکتے ہوئے کپڑے روز عاشورہ پہن کر نہیں آتے۔ اور یہ صرف راولپنڈی میں پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ 21 رمضان، ماہ مبارک رمضان کی 21ویں تاریخ کراچی کے مرکزی جلوس میں بھی 18 سے زیادہ کالے کپڑے والے پکڑے گئے جن کے پاس کچھ نشانیاں نکلیں اور جن کا عزاداروں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ تو بعد میں خدا کے آگے جلوس پڑتا تو فائرنگ ہونی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ بھی اپنا کردار ادا کرتے اور تصویروں میں اور ویڈیو میں آتا کہ کالے کپڑے والے فائرنگ کر رہے ہیں۔ اور کراچی کے اور 2-4 واقعات ایسے ہیں جو میرے علم میں ہیں، کیونکہ میں وہاں زیادہ قریب سے دیکھتا ہوں تو اس لیے وہاں کی مثالیں میرے پاس زیادہ ہیں، اور شہروں میں مثالیں ہوں گی۔ عزیزان گرامی، لہٰذا سازشیں اور چال بازیاں اس قوم کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، اور ہر وہ ملت اور ہر وہ قوم چالوں اور سازشوں کا شکار ہو جاتی ہے جو کسی کو بڑا نہ مانتی ہو، جو کسی کو بڑا نہ مانتی ہو۔ مجھے گلا کرنے دیجیے اپنے اداروں سے، ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری جو انجمنیں ہیں، ہمارے جو ٹرسٹ ہیں، ہمارے جو معاشی ادارے ہیں، ہمارے جو عزائی ادارے ہیں، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، دینی ہمارے سے، وہ اپنے دائرہ کار میں مطلق العنان ہیں اور وہ دوسرے ادارے کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ دوسرے ادارے کا احترام کرنے کو تیار نہیں ہے، اور آپس میں تناؤ ہے، اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے۔ جب تک ہمارے اداروں میں محبتیں، خلوص، سچائیاں، ہم آہنگی نہیں بڑھے گی، اس وقت تک ہم دشمنوں کی سازش کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اداروں میں ہم آہنگی کو بڑھائیں۔ کم سے کم ایک شعبہ ہے، عزائی شعبہ ہے، عزائی ادارے کم سے کم ہم ہو جائیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبتیں بڑھائیں، جو الحمدللہ بہرحال یہ قوم ہوشیار ہے، پاکستان کا سنی بھی سمجھدار ہے، پاکستان کا شیعہ بھی سمجھدار ہے۔ ہم جانتے ہیں، ہمارا سنی بھائی بھی جانتا ہے کہ اس ملک میں کیا سازشیں ہوتی رہی ہیں۔ البتہ ہمیں بہت سارے معاملات میں سمجھداری ماضی کی نسبت زیادہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نبی مکرم کیونکہ صاحب فکر، صاحب کردار، صاحب فضیلت ہیں، اس لیے مصیبت بھی زیادہ ہے، اور مصیبت زیادہ ہے یہ خود دلیل ہے کہ نبی مکرم کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت، جتنی اذیتیں مجھ کو پہنچی ہیں کسی نبی کو بھی اتنی اذیتیں نہیں پہنچی۔ یا رسول اللہ، بعض نبیوں کو تو آلے میں چیرا گیا ہے، بعض نبی کی زوجہ کو، حضرت ایوب کا قصہ آپ کے پیش نظر ہے کہ وہ امتحان بھی دیکھنا پڑا۔ اے اللہ کے نبی، آپ کو پتھر لگے، آپ کو مکہ چھڑوا دیا۔ نبی مکرم کی جو اذیتیں اور تکلیفیں ہیں عزیزان گرامی، وہ روحی اذیتیں ہیں، وہ روحی اذیتیں ہیں۔ جسمانی اذیتوں کے ساتھ ساتھ پیغمبر اکرم کو روحی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور پیغمبر کی روحی اذیتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جب پیغمبر اس دنیا میں آ رہے ہیں۔ بات نہیں ہے، اللہ اکبر، ماں بھی 6 مہینے بعد رحلت کر جائے گی۔ ہمارا معاشرہ ایک محاورتاً ایک جملہ اپنی زبان پہ جاری کرتا ہے، اور وہ یہ کہ صاحب ثروت کو بڑا آدمی بولتا ہے، کہتے ہیں فلاں صاحب بڑے آدمی ہیں، فلاں صاحب بہت بڑے ہیں۔ بڑی گاڑی کو معیار بنا دیا جاتا ہے بڑا ہونے کا، بڑے بنگلے کو معیار بنا دیا جاتا ہے بڑا ہونے کا۔ یہ محاورہ جو ہماری زبان میں بھی آیا ہے یہ مشرکوں سے آیا ہے، قرآن کا محاورہ نہیں ہے، اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ مشرکوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ نبی ہوتے تو کسی بڑے خاندان سے ہوتے، کسی بڑے آدمی کو اللہ نبی بناتا۔ پروردگار عالم نے اس آدمی کو نبی بنایا ہے اور آخری پیغمبر بنایا ہے جن کے والد کا انتقال ان کے
میں ہو جاتا ہے. اور اگر دادا کی زندگی میں باپ مر جائے تو یہ خاندانی میراث سے بھی محروم ہو جاتا ہے. مالی حوالے سے تو اتنی محرومی ہے اللہ اکبر کہ اپنے آباء و اجداد کا میراث بھی نہیں پائیں گے حضرت نبی مکرم، اس لیے کہ دادا زندہ ہے اور بابا کا انتقال ہو گیا ہے. یعنی مالی حوالے سے سرکار دو جہاں پریشانی میں ہے، اور جو مالی حوالے سے پریشانی میں ہو پروردگار عالم ساری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پیروں میں رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معیار کب ہے کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہے وہ سب سے بڑا آدمی ہے. اور یہ معیار ویسے بھی علی کو پسند نہیں ہے. سب سے زیادہ نفرت میرے مولا علی جس چیز سے کرتے ہیں وہ اسی معیار سے جو معیار باطل معیار ہے. فرماتے ہیں خبردار غریب اور مسکین اور تو ہی دست، پیدل چلنے والے، سائیکل پہ رہنے والے، پھٹے کپڑے پہننے والے اور جو مزدور ہیں جو کم پیسہ رکھتے ہیں، خبردار اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں. وقار دیتے ہیں، اعتماد نفس دیتے ہیں مولا کائنات ایسے افراد کو. البتہ پیسے سے نفرت علی کو بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دنیا اللہ نے مومن کے لیے بنائی ہے. بس یہی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ دنیا مومن کے لیے بنائی ہے یا مومن کو دنیا کے لیے بنایا ہے. بس جب یہ غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے یہ کہ اپنے آپ کو دنیا کی خدمت میں لے جاتا ہے تو پھر ویسے بگاڑا جاتا ہے. بڑا لکھا دیا ہے مولا نے. اپنے پاس بتاؤ جوتیوں کی قیمت کیا ہے؟ اتنے بند لگ چکے تھے کہ اب قابل نہیں تھی کہ اس کے اندر کوئی اور بے بندہ رہ جائے. حضرت ابن عباس نے فرمایا کوئی نہیں خریدے گا، اس کی قیمت ہی نہیں ہے. حضرت نے فرمایا تمہاری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے یہ جوتی، تمہاری اس عیش و آرام سے زیادہ ہے تو قیمتی میری یہ جوتی. میرے مولا جب ممبر پر آ کر بیٹھے ہیں چوتھے دور حکومت کے اندر تو حضرت مالک اشتر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں ایک ایسا شخص داخل ہوا ہے جسے کوئی نہیں پہچان رہا سوائے علی کے. مولا نے ان کا احترام کیا، اپنے ساتھ بٹھایا، کچھ دیر گفتگو رہی اور اس کے بعد جب وہ رخصت ہونے لگے تو مولا دروازے تک چھوڑنے گئے. مالک جیسا اور ساسا ابن سوہان جیسا شاگرد ہو تو سوال کیا مولا آنے والا کون تھا؟ فرمایا اللہ کے نبی خضر تھے، مجھے مبارکباد دینے آئے تھے. کیا گفتگو کیا ہوئی وہ بھی فرمائیے. مولا نے فرمایا جب خضر میرے پاس آئے تو خضر نے کہا خوشی کا موقع ہے، میں آپ کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں. اور ہدیہ بھی مادی ہدیہ نہیں ہے جو ختم ہو جائے، ہدیہ بھی مانوی اور روحانی ہونا چاہیے جو باقی رہے. لباس، جوڑا، پھول، ہار، جی یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، لیکن جو چیز باقی رہنے والی ہے عزیزان گرامی وہ مادی چیز نہیں ہے، وہ روحانی چیز ہے. سلوات میرے محمد والے کتنا اچھا ہے کہ صاحبان ثروت لوگ فقیر اور توہی دست اور جیب خالی لوگ اور غریبوں کے آگے انکساری کے ساتھ پیش ہو خشیۃ باللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے. پھر حضرت امیر مومنین نے فرمایا خضر آپ مجھ سے بھی ایک جملہ لے لیجیے. اور وہ جملہ الفاظ یہی ہے لیکن زمین کا آسمان مفہوم میں فرق ہے. فرماتے میرے مولا ما احسن تکبر الفقراء علی الاغنیاء ثقۃ باللہ، کتنا اچھا ہے کہ فقیر امیر سے اکڑ کر بات کرے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے. صلوات میرے محمد وآل محمد. لہذا یہ معیار تو کبھی بھی اہل بیت کا نہیں رہا، یہ معیار تو کبھی بھی ائمہ کا نہیں رہا کہ پیسے کی بنیاد کے اوپر فضیلتیں دی جائیں. کیا کہا مشرکوں نے کہ بڑے آدمی کو دیتا اللہ، اگر نبی بنانا تھا نبوت بڑے آدمی کو دیتا، یعنی پیسے والے کو دیتا. لیکن نہیں عزیزان گرامی، دولت اور پیسہ معیار نہیں بنا، کردار معیار بنا. اگر اللہ بھی یہ کہہ دیتا انکا لعلی عظیم، ہم نے تمہیں عظیم بنایا ہے، تو شاید لوگ پیسے میں ڈھونڈتے عظمت کو. لیکن پروردگار عالم نے کہا خلق عظیم، ہم نے تمہاری عظمت کا سبب تمہارا اخلاق قرار دیا ہے، تمہارا پیسہ قرار نہیں دیا ہے. معیار در حقیقت اخلاق ہونا چاہیے جو نبی مکرم کو ذات کبریاء عطا کر رہا ہے. اور اب وہ وجود جو نبوت خاصہ کے عنوان سے مورد گفتگو قرار پائے گا
وہ تمام نبیوں کی عظمتیں اور فضیلتیں ایک طرف اور سرکار ذوالفقار کی عظمتیں اور فضیلتیں ایک طرف. ان نبیوں میں جنہوں نے نبی مکرم کی عظمت اپنی زبان سے بیان کی ہے، یہ تو سبھی ہیں، لیکن جن کا بہت ہی واضح اور روشن پیغام قرآن مجید کے اندر موجود ہے، ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ ہے. اور شاید حضرت عیسیٰ کا قول اس لیے نقل کیا ہو پروردگار نے کیونکہ معاشرے کے اندر، زمانے کے اندر، اس دور کے اندر ایک بہت بڑی تعداد مسیحی برادری کی ہے جو حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور جو جملے حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں ان سارے جملوں کو اگر ایک جگہ کر لیا جائے، نبی حضرت عیسیٰ کے سارے پیغامات کو ایک جگہ کر لیا جائے تو نبی مکرم کی عظمت روشن ہوتی ہے. سب سے پہلے تو حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں وَمُبَشِّرٍ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں ایک آنے والے نبی کی بشارت دیتا ہوں، ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں کہ جس کا نام احمد ہے، جو میرے بعد آئیں گے. یہ قرآن مجید میں حضرت سورہ صف کی چھٹی ہے. حضرت عیسیٰ کی بشارت ہے نبی مکرم سے متعلق. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں یَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہے. اچھا، احمد بھی اس لیے حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ آسمانوں میں نام احمد ہے اور زمین پہ نام محمد ہے. وہ آسمانی نام سمیٰ فی السماء احمد وفی الارضین محمد، مجھے اللہ نے آسمانوں پر جب پکارا ہے تو احمد کے نام سے پکارا گیا ہو، اور جب زمین پر میرا نام لیا گیا ہے تو محمد کے نام سے. اور شاید یہ بھی ایک حسین ایک بات ہو کہ وہاں احمد کیوں اور یہاں محمد کیوں. وہاں احمد اس لیے کہ اللہ کی تعریف میں مصروف ہے، اور یہاں محمد اس لیے کہ اللہ ان کی تعریف میں مصروف ہے. اور یہ دونوں نام در حقیقت عظمتوں کا عنوان ہے. حضرت عیسیٰ بشارت دے رہے ہیں ایک آنے والے نبی کی جن کا نام احمد ہے. وہی حضرت عیسیٰ ایک اور منزل پر آ کر اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ جب حضرت مریم کی گود میں اور لوگوں نے تہمت لگائی، اے مریم تمہارے بابا تو ایسے نہیں تھے، تمہارے گھر والے تو ایسے نہیں تھے، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت مریم کو حکم تھا کہ تمہارا کام خاموش رہنا ہے، اس لیے کہ ہمیشہ بولنا جواب نہیں ہوتا، کبھی خاموش رہنا بھی جواب ہوتا ہے. اور فوراً اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو، تو کہتا کہ یہ کیسے بولے گا، یہ تو ابھی گہوارے کا بچہ ہے. تو جب انہوں نے یہ جملہ کہا یہ کیسے بولے گا، تو حضرت عیسیٰ گویا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ نے فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ نے صاحب کتاب بنا کر بھیجا ہے. عزیزان گرامی، یہاں بشارت دی جا رہی ہے ایک نبی کی. بشارت خود دلیل ہے فضیلت کی. بشارت اس کی دی جائے گی کہ جو اس سے زیادہ بفضیلت ہو. یعنی یہ طے ہے کہ بشارت دینے والا فضیلت میں کم ہے، جس کی بشارت دی جا رہی ہے فضیلت میں زیادہ ہے. یہ عقلی مسئلہ ہے، یہ بہت ہی سامنے کی بات ہے. جو بعد میں آنے والے کے لیے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ فضیلت ہے اس لیے کہ میرے بعد آئے گا، بشارت دے رہا ہوں، وہ بعد میں آنے والا ان پڑھ کہتا ہے، وہ بعد میں آنے والا 40 سال کے بعد نبی کہتا ہے، اور جو بشارت دے رہا ہے وہ ماں کی گود میں نبی بن کر ہے، وہ صاحب کتاب ماں کی گود میں آئے. عزیزان گرامی، توہین رسالت کا عنوان تو در حقیقت خود ہماری نصاب کی کتابوں میں موجود ہے. ہمارا بچہ جب یہ دو باتیں دینیات کی کتاب میں یہ بھی پڑھتا ہے کہ یا قرآن میں یہ بھی پڑھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں. اور جب ہمارا بچہ اسکول کی کتاب میں پڑھتا ہے کہ 40 سال کے بعد سینہ چاک کیا گیا، معاذ اللہ جگر کو نکال کے دھویا گیا، اور پھر شرک آلود معاذ اللہ نبی مکرم کے عضو بدن کو پاک کیا گیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ لگا دیا گیا، اور پھر نبی کو کہا اب تمہیں نبی بنا دیں. عزیزان گرامی، قرآن سے تصادم ہے، عظمت پیغمبر پر حرف ہے، آنے والا بشارت دے رہا ہے. اسی طرح ایک اور پیغمبر نے بھی نبی مکرم کی بشارت دی ہے، نبی مکرم کی عظمت اور فضیلتوں کو بیان کیا ہے، وہ ہے حضرت یوسف. حضرت یوسف کا قصہ اور داستان اور واقعہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور ان واقعات کو، ان قصص کو
ہر دور میں ہر دور کے تقاضوں کے مطابق دہرانے کی ضرورت ہے، اس لیے یہ قرآن ہے۔ یہ تہمت ہمارے اوپر، یہ الزام ہمارے اوپر، یہ چپتا ہوا جملہ ہمارے اوپر کہ پرانا قصہ دہراتے ہیں، 1400 سال سے ایک ہی قصے کو دہراتے چلے آ رہے ہیں، تو یہ ہم پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر 1400 سال سے پرانے قصے بھی موجود ہیں، اور ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھے اور قرآن کو سمجھے۔ تو اللہ خود چاہتا ہے کہ قصص کو پڑھو، واقعات کو پڑھو، اس سے عبرت حاصل کرو اور اپنی زندگیوں کو منظم کرتے چلے جاؤ۔ یہ بہت پرانا نظام ہے ذات کبریہ کا۔ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ انسان کی طبیعت کے اندر ایک کمزوری ہے، اور وہ بھولنے کی کمزوری ہے، یہ بھول جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کہتا ہے تذکر، دہراؤ، بار 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 دہراؤ، اس لیے کہ دہرانے میں مومنین کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ قصہ بھی جو حضرت یوسف کا ہے، اس میں بڑی عبرتیں، بڑی اس کے اندر پیغامات ہیں۔ یوسف کو کنویں میں بھائیوں نے پھینکا ہے، مگر سبب کیا ہے پھینکنے کا؟ کبھی بھائی کسی بھائی کو کنویں میں ڈالتا ہے؟ پھر یہاں کیا ہوا؟ اور وہ سبب ہے حسد۔ تھوڑی دیر رک جائیے اس موضوع کے اوپر۔ یہ ایسی اخلاقی بیماری ہے، یہ ایک ایسی آگ ہے کہ جس میں محسود تو نقصان نہیں اٹھاتا، خود حاسد جل رہا ہوتا ہے، اور یہ حاسد جو حسد سے کسی کے خلاف اقدامات کر رہا ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا نقصان اپنا کرتا ہے، جس کے لیے چند اشارے لے لیجیے۔ اس لیے کہ حسد کرنے والا ہمیں صفحے زمین پر ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا، مگر محسود کے بڑے بڑے مزارات ہمیں دکھائی دیں گے۔ سب سے پہلے حسد کیا ہے قابیل نے حابیل سے، تو آج تک قابیل کے بارے میں تو کچھ نہیں پتا، مگر حابیل کی قبر اور مزار شام میں موجود ہے۔ پھر حسد کی تاریخ کے اندر حضرت یوسف کا قصہ ہے ان کے بھائیوں کے ساتھ۔ آج تک یوسف کو اچھے انداز سے یاد کیا جاتا ہے، پورا واقعہ قرآن مجید کے اندر ذکر ہو گیا، مگر حسد کرنے والوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، کوئی ڈھونڈ کر بتائے کہ یزید کی قبر کہاں ہے؟ یہ حسد کرنے والا تھا، اور ہم بتا دیتے ہیں کہ حسین کا مزار کہاں ہے۔ وہ محسود ہے جس سے حسد کیا گیا ہے، ان کا مزار آج بھی ہدایت عطا کر رہا ہے۔ اور اگر ہم اپنے ارد گرد بھی اور اپنے گھر اور خاندان کے اندر بھی مثالیں ڈھونڈ لیں تو حسد کرنے والا نقصان اٹھاتا ہے، محسود کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر کوئی نقصان بھی محسود کا ہوتا ہے تو وہ مادی کچھ نقصان ہوتا ہے، اور مادی نقصان وقتی ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، ختم ہو جانے والا ہوتا ہے، پھر دوبارہ محفلیت رہتی ہے، دن ایک جیسے نہیں رہتے۔ حضرت یوسف جب زندان میں گئے تو ان سے زندانیوں نے اپنے مسائل اور مشکلات بیان کی، تو حضرت یوسف نے فرمایا میں تمہیں ایک معجون بنا کر دیتا ہوں، اس معجون کو استعمال کرو، تمہیں شفا مل جائے گی۔ اور ان میں حضرت نے 3-4 جملے کہے کہ ان 3-4 باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا دو، تمہیں شفا ملے گی۔ اور جملوں میں ایک جملہ تو یہ کہا کہ خبردار یہ سمجھ لینا کہ کبھی بھی رب، کبھی بھی خالق اپنی مخلوق سے نفرت نہیں کرتا۔ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لو، صلوات بھیجے ذرا محمد علیہ۔ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے، اگر کسی مشکل میں مبتلا ہو تو یہ جان لو کہ یہ خالق نے اگر تمہیں مبتلا کیا ہے، یا اگر اس کی جانب سے آزمائش ہے، تو خالق مخلوق سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ 70 ماؤں کی محبت کو اگر ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو اللہ کی محبت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ پہلا ایک جملہ حضرت یوسف نے فرمایا۔ پھر فرمایا دوسری بات یہ کہ یہ جان لو کہ مصیبت کے اندر رحمت پوشیدہ ہے، مصیبت کے اندر تمہاری ترقی پوشیدہ ہے۔ تیرنا وہی سیکھتا ہے جو تالاب میں کودتا ہے، جو مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے وہی نکلنا بھی جانتا ہے، جو کبھی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوا اسے نکلنا بھی نہیں آتا۔ پھر فرمایا ایک اور بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، اور وہ یہ کہ دن ایک جیسے نہیں رہتے، دن تبدیل ہو جاتے ہیں، ہر دن ایک شان کے ساتھ آ رہا ہے، یہ ایام تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اگر آج کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو یہ کل ضروری نہیں ہے کہ مصیبت باقی رہے، مگر جو چیز باقی رہے گی وہ تمہارا اقدام ہوگا، تمہارا فیصلہ ہوگا، تمہارا انداز ہوگا اس مصیبت میں مبتلا ہوتے ہوئے، وہ چیز باقی رہ جائے گی، تمہارا فیصلہ ہوگا۔ آپ نے غور فرمایا کیوں صاحب الزمان کہتے ہیں، کیوں امام زمان کہتے ہیں، کیوں عصر کی اللہ قسم کھانے کے بعد انسان
زمانے کو سمجھ لیں کہ یہ میرے قابو میں آنا چاہیے، میں اس کے حوالے نہ ہو جاؤں، مجھے اسے چلانا ہے، یہ مجھے نہ چلائے، میں اس کی امامت کروں، یہ میری امامت نہ کرے۔ اور صحیح وقت پر ہر وقت فیصلہ لے لینے سے عزیزان گرامی انسان زندہ رہ جاتا ہے۔ کیا ہوا حسین بن علی نے کیا کیا؟ میرے مولا نے ایک ایسا فیصلہ لیا ایک لمحے کے اندر اپنی قربانی دے کر، بہت طویل تو داستان نہیں ہے، صبح سے عصر تک، بس کتنی دیر چلی یہ جنگ؟ صبح عاشور سے عصر عاشور تک، 3 پہر کے اندر سب کچھ ختم۔ اتنا بہترین فیصلہ تھا، اور جو بر وقت صحیح فیصلہ کر لیتا ہے وہ حسین بن جاتا ہے، اور پھر وہ زمانے پر امامت کرتا ہے، وہ صدیوں گزرنے کے بعد بھی ذہنوں پر حاکم ہوتا ہے، دلوں پر اس کا تسلط ہوتا ہے، لوگ عاشقانہ وار اس کے نام کو عام کرنے کے لیے اور اس سے وابستگی کو اپنی زندگی کا حاصل جانتے ہیں۔ کیا ہوا حضرت یوسف کے ساتھ؟ بھائیوں کو اچھا نہیں لگ رہا کہ بابا ان سے پیار کرتے ہیں، اور بابا معاذ اللہ بے عدالتی کی بنیاد پر پیار نہیں کر رہے۔ بابا کا پیار، حضرت یعقوب کی الفت اس لیے ہے کہ وہ تمہارے برابر نہیں ہے، تم عام آدمی ہو، وہ نبی ہونے والا ہے، پروردگار عالم نے اسے نبی بنایا، یہ نبی ہے۔ اس عنوان سے حضرت یعقوب حضرت یوسف سے پیار کرتے ہیں، اور انہیں برا لگتا ہے، آگ لگتی ہے انہیں۔ جی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو 2 چیزیں زیادہ دکھائی دیتی ہیں، ایک دوسرے کا پیسہ، ایک اپنی عادت۔ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے ان کے پاس؟ یہ گاڑی کیسے لے لی انہوں نے؟ یہ بنگلہ کیسے بنا دیا انہوں نے؟ یہ کپڑے اچھے پہننے لگتے ہیں، تو آپ کو کیا پریشانی ہے بھائی؟ اگر کوئی ترقی کر رہا ہے، کوئی عظمت پا رہا ہے، کوئی آگے بڑھ رہا ہے، کسی کو ترقی مل رہی ہے تو سجدہ کرو اللہ کے حضور، شکرانے کا۔ امام سجاد کا لقب سجاد اسی لیے تو پڑا کہ امام دوسرے کو نعمت ملتی تھی، سجدہ امام کرتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کثرت سجود کی وجہ سے کیا کریں بھائی؟ آگ لگ رہی ہے اس کو دیکھ دیکھ کر، تو بھائیوں نے طے کیا کہ چلو اس لیے چلتے ہیں، اگرچہ ابا بہت مشکل سے ہمیں اجازت دیں گے کہ سر کے ساتھ لے جاؤ، مگر لے جاتے ہیں، اسے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ اور وہ سارا قصہ جو آپ کے پیش نظر ہے، حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا، اور عجیب اللہ کا نظام ہے، اللہ نے امتحان ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق لیتا ہے، سب کا امتحان ایک جیسا نہیں ہوتا، اور کیسا پیپر پڑھانے والا وہ ممتحن ہے کہ امتحان کا تو ایک ہی ہے، مگر جتنے افراد بیٹھے سب کے پیپر رہتا ہے، سب کا سوال نامہ رہتا ہے، ہر ایک سے اس کی مزاج اس کی طبیعت کے مطابق امتحان دیا جاتا ہے۔ ہم سب میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کا امتحان برابر ہو، سب کا امتحان علیحدہ ہے، سب کا امتحان علیحدہ رہتا ہے، اور امتحان لیا بھی جاتا ہے اس کی تعلیم کے مطابق، اس کے طبیعت کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق۔ امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی، اللہ نے امتحان بھی ایسے ہی لیا کہ پیاسا رکھا حضرت امام حسین۔ کثرت سے آپ پانی پیتے تھے، زیادہ پیتے تھے، یعنی پیاس زیادہ لگتی تھی، اور آپ پیاسے رہے۔ حضرت ابراہیم نے بڑی منتوں کے بعد اسماعیل کو مانگا تھا کہ اسی کے گلے پہ چھری چلاؤ، اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ، جو تمہیں منت مرادوں سے ملا ہے، دعا مناجات سے ملا ہے۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، پانی سے ہول آتی تھی حضرت یوسف۔ پروردگار عالم نے امتحان بھی ویسے لیا، بھائیوں نے پانی نہیں ڈال دیا، کچھ اور بھی کر سکتے تھے۔ اب جب حضرت یوسف پانی میں ڈوب رہے تھے تو پکار رہے تھے اللہ کو، یا اللہ میری مدد کرو، تو جبریل دکھائی دیے، جبریل نے کہا اے یوسف اپنا ہاتھ پھیلاؤ، تمہارے ہاتھ پہ اللہ نے نشانیاں رکھی ہے، علامتیں رکھی ہیں۔ کل توحید مفصل میں تھوڑی سی گفتگو ہوئی، ہمارے ہاتھ میں نشانی ہے، کہا یوسف تمہارے بچے میں، تمہارے ہاتھ میں 14 بند ہیں، 5 انگلیاں ہیں اور 14 بند ہیں۔ اللہ نے کائنات 5 اور 14 کی وجہ سے بنائی ہے، اللہ سے کہو کہ ان کی وجہ سے مجھے نجات مل جائے۔ پروردگار عالم نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکال دیا، ایک قافلہ آیا، ڈول ڈالا، حضرت یوسف باہر آ گئے۔ بعد میں گنیے گا انگلیوں میں 14 ہی بند ہیں۔ ایک سلوات بھیجے ذرا محمد والے۔ اس سے اونچی سلوات دیا کریں گے۔ اس سے بھی اونچی سلوات۔
बाजार मिस्र में बेचे गए। खरीदने वाला अजीज मिस्र और जुलेखा, छोटा सा बच्चा, खूबसूरत सा चांद का सा टुकड़ा, जो देखता है हैरान रह जाता है, इतना हुस्न, ले आए अपने घर, पाला जुलेखा ने और अजीज मिस्र ने। और जब इनके औलाद नहीं हुई और ये ऐसे ही रहे, एक जुमला और कहूं आपकी समातों के लिए, अजीज़ान गिरामी तवज्जो चाहूंगा, हर शादीशुदा जोड़े में औलाद नहीं देखा करें, इसलिए कि कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है अगर औलाद ना हो। और यहाँ पर जुलेखा ने पाला है और उधर शैतान गालिब आ गया, नफ्स का गलबा हो गया और हजरत यूसुफ की तरफ उनकी निगाहें कुछ और हो गई। और कदम कदम पे हजरत यूसुफ महसूस करते हैं कि मैं किसी मुसीबत में हूँ, मैं किसी परेशानी में हूँ, मेरी जानिब आने वाली निगाहें अच्छी नहीं है। और फिर वो मारका भी सामने आया कि जो आपने सुना है, और कारियों को तो वैसे भी उस वाक़े को और उस आयत को जो है वो तवील और ठहर ठहर के और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने की मुमानियत की गई है। खबरदार, सारा कुरान बहुत लंबा लंबा पढ़ो मगर यहाँ से जल्दी से गुजर जाओ। एक सलवात भेज रहा मोहम्मद। वहां पर वही हुआ कि हज़रत यूसुफ ने अपने आप को महफूज रखा, यहाँ तक के ताक़ुब न करने पर उन्हें जिंदान में डाल दिया गया। और अल्लाह अकबर, जब यूसुफ जिंदान में पहुंचे तो हज़रत यूसुफ ने एक तवील सजदा किया और चेहरे पर खुशी के आसार थे। तो एक सिपाही ने पूछ लिया, यूसुफ जो जिंदान में आता है वो तो रोता है, तुम यहाँ आने के बाद खुश दिखाई दे रहे हो। तो हज़रत यूसुफ ने फरमाया कि वो जो महल था ना वो जिंदान था, और ये जो जिंदान है ये मेरी आज़ादी है। जहाँ मैं अपने अकीदे पर अमल ना कर सकूँ वो जिंदान हुआ करता है, और जहाँ मैं अल्लाह की इबादत और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने में आज़ाद हूँ वही आज़ादी हुआ करती है। हज़रत यूसुफ जिंदान में रहे, यहाँ तक कि हज़रत यूसुफ जिंदान से आज़ाद होकर अज़ीज़ मिस्र बने, और एक तवील दास्तान। और फिर हज़रत यूसुफ अज़ीज़ मिस्र करार पाए और जुलेखा का हाल खराब हो गया, सारा घर बिक गया, सारे सामान को बेच डाला, फ़कीरों की तरह, फ़कीरियों की तरह शहर में, बयाबानों में, जी गलियों में, कुचों में फिरती रहती थी। और बुरे हाल के साथ नौबत यहाँ तक पहुँची कि आंखों की बिनाई चली गई, चेहरे का रंग बदल गया, ज़ईफ़ी बुढ़ापा उन पर तारी हो गया। तो एक दफ़ा हज़रत यूसुफ गुजर रहे थे तो कहने लगी कि मुझे उस रास्ते पे ले चलो, और यूसुफ के सामने आकर के देंगे। हज़रत यूसुफ ने अपनी बदगी रुकवाई, कहा पूछो ये कौन है? कहा ये आपसे कोई बात करना चाहती है, खातून है। हज़रत यूसुफ करीब गए तो देखा कि कुछ महसूस हो रहा है, जैसे चेहरा आशना है, चुलिया आशना है। कहा कौन हो? कहा मैं जुलेखा हूँ, यूसुफ पहचानो मुझे। तो हज़रत यूसुफ ने, ये प्यार की रिवायत है जिसमें, और रावी भी इसमें मौलाए कायनात है, एक सलवात भेजेगा मोहम्मद। तो हज़रत यूसुफ ने हज़रत जुलेखा से कहा कि मल्लज़ी ताआ के माँ खाना मिन के है या जुलेखा, क्या हो गया तुम्हें कि तुम यहाँ तक आ गई हो, ये हाल तुमने बना लिया है, तुम्हें हुआ क्या, तुमने क्या किया है, ये क्या अपने साथ जुल्म ज़्यादती की है तुमने? तो कहने लगी हुस्न वजह का या यूसुफ, आपके चेहरे के हुस्न ने मुझे दीवाना कर दिया। तो हज़रत यूसुफ ने जुमला कहा कि कैफा लौ रायते नबिया काना इस्मुहु मोहम्मद फी आखिर ज़मान, तुमने अगर आखिरी ज़माने में आने वाले एक नबी को देख लिया होता जिसका नाम मोहम्मद है तो तुम्हारा क्या हाल होता? तो जुलेखा ने हज़रत यूसुफ के जुमले पे कहा, नाम सदक़ता या यूसुफ, ए यूसुफ तुम सही कह रहे हो। तो हज़रत यूसुफ ने कहा कैफा अलिमते अन्नी सदक़तु, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं सच कह रहा हूँ? कहने लगी ही ना ज़करता हो, जब तुम उनका नाम ले रहे थे, वक़ा हुब्बुहु फ़ी क़ल्बी, तो मोहम्मद की मोहब्बत मेरे दिल में आ रही थी। फौरन वही हुई हज़रत यूसुफ पर, ए यूसुफ ये सच कह रही है, इसके दिल में अब तुम्हारी नहीं मेरे मोहम्मद की मोहब्बत आ गई। हज़रत आदियत ने हुक्म दिया है यूसुफ अब इनसे शादी करो, इसलिए कि अब ये तुम्हारी महबूब नहीं है, तुम्हें चाहने वाली नहीं है, मेरे मोहम्मद
زلیخا کے دل میں نبی مکرم کی محبت آ جائے تو نبی کا کیا ہوا گناہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے. اور اگر گناہ کرنے والا توبہ کرے اور نبی مکرم کی محبت اپنے دل میں لے آئے تو اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. توبہ کرو اس لیے کہ تمہارے دل میں محبت نبی آ چکی ہے. محبت ہو اس گھرانے کی، سرکار کی اور اس خانوادے کی، اور انسان اس مجلس میں بیٹھ کر اپنی غلطیوں کا احساس کر لے. لہذا حضرت آیت اللہ جی وحید خراسانی فرماتے ہیں خبردار، اگر کوئی مجلس سے پہلے تمہیں معلوم ہو کہ گناہگار ہے اور مجلس میں آ کے بیٹھ جائے تو مجلس کے بعد تمہیں حق حاصل نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ وہ گناہگار ہے. کیا معلوم اس کی آنکھوں میں جب آنسو آئے ہو، کیا معلوم جب اس کی آنکھوں میں آنسو آئے ہو اور اس نے دو لگا دی ہو یا اللہ تو میں حسین کا دامن لے کر آیا ہوں، میں گناہگار ہوں، میں اپنے گناہوں کا احساس کر رہا ہوں. عزیزان گرامی اس فرش عزا کو در حقیقت میدان عرفات سے کم نہ جانا جائے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اور یہ الفاظ بھی میرے نہیں ہیں، آیت اللہ جعفر شیستری کے الفاظ ہیں خصائص حسینیہ میں. یہ مجلس ہے، یہ میدان عرفات ہے. ایک بہت بزرگ عالم دین کے الفاظ ہیں. یہ مجلس ہے، یہ میدان عرفات ہے. یہ مجلس ہے، یہ میدان منار ہے. یہ مشعر الحرام ہے. وہ سارے کام جو تم وہاں کرتے ہو یہاں کیوں نہیں کرتے؟ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی ذرا محسوس کریں گے کہ اگر ہم توجہ کر لیں کہ ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت موجود ہے جسے عزاداری حسین ابن علی کہا جاتا ہے. ایک عالمی یونیورسٹی ہے جس کی ایک کلاس اس وقت یہاں ہو رہی ہے. یہ امام حسین کا ہم پر احسان ہے. آپ ذرا اس بینر کو تو دیکھیے جو میں نے آج دیکھا ہے. سب ہی ماشاءاللہ اچھے پڑھنے والے ہیں، میرے علاوہ سب ہی اچھے پڑھنے والے ہیں. جو اس اشرے سے خطاب کریں گے، مجالس سے خطاب کریں گے. اس سے بہتر کوئی یونیورسٹی میں لیکچر کا اہتمام ہو سکتا ہے؟ بہترین لیکچرار آ رہے ہیں، عالمی سطح کے پڑھنے والے لوگ جی، اور بہترین مضامین کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. ایک بہترین نظام ہے. اداروں کے ساتھ بھی تعاون ہونا چاہیے. ایسا اہتمام کرنے والوں کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے. ایسے اداروں کو اور ایسے نظام کو ہمیں تقویت بھی دینی چاہیے. بس عزیزوں میں اتنا عرض کر رہا تھا کہ اگر نبی مکرم کی عظمت کا باب ہوگا تو اس میں سارے نبیوں نے ہمارے نبی کے آنے کی بشارت اور ان کی فضیلت کا اقرار اور اعلان کیا ہے. اور ان میں ایک حضرت یوسف ہے کہ جو اعلان کر رہے ہیں. مجھے شعر یاد آ رہا ہے عبدالعزیز محدث دہلوی نے جو سر الشہادتین میں لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان حرم. قربان جائیں سرکار دو جہاں کی حسن و جمال پر. اور وہ روایت یقیناً کسی اور موقع پر میں بیان کروں گا جو نبی مکرم کی شمائل پر مولا علی نے ارشاد فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کی بینی کیسی تھی، آپ کے لب کیسے تھے، آپ کے دانت کیسے تھے، آپ کا چہرہ اور پیشانی کیسی تھی، آپ کے بال کیسے تھے. اللہ اکبر. آپ ناخون کاٹ دیتے تھے تو ناخونوں کی فضیلت کیا بیان کی مولا علی نے. آپ اگر کہیں بیٹھ جاتے تھے اللہ اکبر تو وہ جگہ معمولی جگہ نہیں رہتی تھی. سرکار تو جہاں جہاں بیٹھ جاتے تھے وہ جگہ برکتوں والی ہو جاتی تھی. حتیٰ کسی جانور پر بھی بیٹھ گئے تو مولا کا جملہ ہے، بہار کی روایت ہے، فرماتے ہیں اگر نبی کسی جانور پر بیٹھ گئے تو اس کی عمر رک جاتی تھی، وہ پورا نہیں ہوتا تھا. جی فتح تھک تو نہیں رہے. فتح خیبر کے موقع پر جب نبی مکرم کے سامنے والے غنیمت اور چیزیں لائی گئیں جو خیبر کے فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کو نصیب ہوئی تو ان میں کوئی جانور بھی تھے. جانوروں کو ایک جانب باندھ دیا گیا، گھوڑے، گدھے، اونٹ. تو ان میں ایک گدھا تھا جو وہاں سے نکلا اور نبی مکرم کے قریب آ گیا اور آ کے سرکار کے پیروں کا بوسہ لینے لگا اور اس نے جملے کہے سرکار سے. کہنے لگا میرے جد کی 40 اولادیں ہیں جو سب اس دنیا سے جا چکی ہیں اور ہر اولاد پر کسی نہ کسی نبی یا وصی نبی نے سواری کی ہے.
کسی ولی نے سواری کی ہے، کسی متقی نے سواری کی ہے، ایک میں رہ گیا ہوں اس پر کسی نے سواری نہیں کی. میں چاہتا ہوں آپ مجھے اپنے لیے منتخب کر لیں. سرکار نے اس کا نام یافور رکھ دیا اور میں آج کے بعد میں تجھے یافور پکاروں گا. اور حتیٰ نبی مکرم جب کسی کو بلانا مطلوب ہوتا تھا نا کہ فلاں کے بلا کے لے آؤ، فلاں کو بلا کے لے آؤ، تو کہ یافور کو آواز دے کر کہتے تھے فلاں کو بلا کر لے آؤ. تو یہ جاتا تھا اسی کے دروازے پہ جا کے آوازیں لگاتا تھا اور وہ سمجھ لیتے تھے کہ پیغمبر بلا رہے ہیں. عزیزان گرامی ذرا محسوس تو کریں کہ اگر نبی کی کوئی بات گدھا سمجھ رہا ہو تو اسے کیا کہا جائے؟ ایک سلوات بھیجے نا محمد وآلہ محمد. اس نے مجھے سلوات دیا کرتا ہے. یہ ساری روایت مولا کائنات سے بیان ہو نبی مکرم کے شمائل جو علی نے بیان کی ہے. بس یہیں سے میں گریز لے رہا ہوں اور آپ کو انشاءاللہ کل بات آگے بڑھے گی کہ نبی کی سواری ہے تو جنا جس پر امام حسین بیٹھے. کتنا فاصلہ گزر چکا؟ 11 ہجری سے 61 ہجری، 50 سال تک یہ جوان ہے گھوڑا. اور روایت لے لیجیے نا، لا یحرم قصد، یہ الفاظ روایت لے. بوڑھا نہیں ہوتی وہ سواری جس پہ نبی بیٹھ جاتے ہیں. زلجنہ پر بیٹھے ہیں سرکار. حسین کی سواری کربلا کا زلجنہ، بڑا وفادار نبی کی دی ہوئی سواری ہے. حسین کے قریب سپاہیوں کو آنے نہیں دیا اس نے، حفاظت کرتا رہا. آیت اللہ رسولی محلاتی نے 20 صفحے لکھے ہیں زلجنہ پر. رہبر اطراف کے دفتر استفتاد کے مسئول عظیم مؤلفین میں سے ایک ہے رسولی محلاتی. حسین کے قریب سپاہیوں کو نہیں آنے دیا اور جب اسے زخمی کیا گیا اور یہ پیچھے ہٹا ہے اسی دیر میں خنجر چلا اور جب یہ واپس لوٹا ہے تو دیر ہو چکی تھی بہت. اسے اپنے مولا کا لاشا ڈھونڈنے میں مشکل تھی. لکھتے ہیں کہ لاشوں کو سونگ رہا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی لاشے پر پہنچا جو حسین کا لاشا. امام کے رگوں سے خون نکل رہا تھا. اس نے اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور زمین کربلا میں پیر مارتا ہوا خیمے کی طرف گیا ہے اور جا کر بیویوں کو خبر دی ہے کہ حسین مارے گئے. اجرکم اللہ. عزاداروں بڑا سخت مرحلہ تھا اس وقت کہ جب خیموں کو آگ لگ رہی تھی. ایک خیمہ جلتا تھا، بیویاں اپنی حفاظت میں دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی. دوسرا جلتا تھا، بیویاں اپنی حفاظت میں تیسرے خیمے میں چلی جاتی تھی. نبی ذاتیاں پریشان تھیں، مصیبت میں مبتلا تھیں، تبرکات لوٹے جا رہے تھے، سروں سے چادریں اتر رہی تھیں. نیزہ بردار آتے تھے، سر سے چادر اتار دیتے تھے. عزاداروں جناب زینب کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ ان کے سر سے چادر اتری ہے. واہ حجابہ کے روحے بدل کیے جناب. اور جب سارے خیمے جل گئے، تبرکات لوٹ لیے گئے، کیسا سخت مرحلہ تھا جب امام سجاد کے نیچے سے بستر کھینچا جا رہا تھا. امام بستر علالہ پر تھے اور لوٹنے والے امام کا بستر لوٹنا چاہتے تھے اور امام کو اس کیفیت میں مبتلا کیا. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک چلتے ہوئے خیمے میں علی کی بیٹی جاتی ہے اور آگ کی لپیٹیں اسے روک دیتی ہیں، مگر بہت کوششوں کے بعد اپنی پشت پر کچھ سامان اٹھا کر لائی. جب قریب جا کر دیکھا تو امام سجاد تھے جنہیں اٹھا کر لائی تھی. بڑا سخت مرحلہ تھا. شام غریبہ آ گئی. شام غریبہ کے اندر جناب زینب کا جو کردار ہے، علی کی بیٹی جن سے امام حسین یہ کہیں زینب مجھے نافلہ شب میں بھلا مت دینا، اے زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا. اس زینب کبریٰ کی عبادت جس کی سند خود حسین ابن علی دے رہے ہیں. آپ ذرا سوچئے تو صحیح، بی کے سر پہ چادر نہیں ہے، دن ڈھل گیا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، شام غریبہ آ رہی ہے،
تاریخ زینبی میں پہلی نماز ہے جو زیر آسمان بھی ہے بغیر چادر کے بھی ہے۔ اللہ اکبر، جب میری بیوی نے تکبیر کہی ہوگی یا اللہ یہ نماز میری قبول کر لے۔ یہ کیسی سخت نماز ہے زینب کبریٰ کے لیے۔ رات آ گئی، ساری رات جناب زینب بچوں کو اور بیویوں کو ایک حلقہ بنا کر بیویوں کے درمیان رہی اور ان کی حفاظت میں مصروف رہی۔ راوی کہتا ہے نصف شب میں آسمان سے ایک آوازی اتری جس سے کچھ نورانی شخصیات باہر آئی، کچھ نور نکلے جو گئے ہیں مقتل میں نشیب کربلا کی طرف، اور وہ جو نور تھے وہ نبی مکرم مولا علی جناب زہرا خدیجۃ الکبریٰ۔ اور رات بڑی سخت تھی جناب زینب کے لیے، اور جب صبح کا دن آیا تو پہلا اعلان یہ ہوا کہ اپنے کشتے اٹھاؤ اور اہل بیت کے گھرانے کے جو لوگ ہیں شہید ہیں انہیں وہیں چھوڑ دیا جائے اور ان سارے بچوں کو اور ان عورتوں کو اسیر بنا دیا جائے۔ کیسے جناب زینب کو اسیر کیا گیا؟ آپ جب شام جائیں اور بی بی کی زیارت پڑھیں، جو زیارت نامہ ہے شام میں بی بی کے مزار پر، تو زیارت نامے کے پہلے فقروں میں جملہ ہے جب جناب زینب کو اسیر بنا کر اونٹ پر بٹھایا جا رہا تھا تو جناب زینب نے، وہ زیارت نامے کا حصہ ہے، بی بی نے آواز دی عباس کہاں ہے جس نے مجھے مدینے میں سوار کیا تھا اور اب میں سوار ہو رہی ہوں مدینے میں، اب میں سوار ہو رہی ہوں کربلا میں اور عباس مجھے سوار کروانے کے لیے موجود نہیں ہے۔ عجب نہیں عباس کی لاش کہاں بھی ہو۔ آواز دی آقا زادی اگر مشیت الہی نہ ہوتی۔ میری بیوی نے فرمایا ہمیں مقتل سے گزارا جائے، ہم اپنے شہیدوں کے لاشوں پر جائیں گے۔ یہ قافلہ مقتل کی جانب سے گزارا جانے لگا، بیویوں کا قافلہ ہے، اسیروں کا قافلہ ہے۔ جناب زینب اونٹ پر بیٹھی ہے، امام سجاد اپنے بابا کے لاشے پر پہنچے، غور سے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھ رہے ہیں۔ کیوں غور سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پہچاننے میں نہیں آ رہا بابا کا لاشا؟ ہاں دادا رونے آئے، تکلف کر کے نہیں روئے۔ یہ لاشا سید سجاد سے پہچانا نہیں جا رہا، یہ لاشا بہن سے پہچانا نہیں جا رہا۔ جب گھوڑے دوڑے ہیں حسین کے بدن پر، اللہ اکبر، کیا کیفیت ہوئی ہے حسین کے بدن کی۔ اجلکم اللہ، امام سجاد دیکھ رہے اپنے بابا کے لاشے کو، جناب زینب سوار ہے اونٹ کے اوپر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ابھی اگر میں اس ممبر سے گر جاؤں تو آپ لوگ سب مجھے سنبھالنے کو آگے بڑھیں گے۔ جناب زینب اونٹ سے گر گئی، امام سجاد چلے ہیں اس جانب جہاں پھوپھی گری ہے۔ کہا پھوپھی اپنا یہ کیا ہو گیا؟ کہا پہلے تم بتاؤ تم نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ اے زین العابدین ابھی تو ہمیں کوفہ جانا ہے، ابھی تو شام کی منزلیں، بڑے سخت مرحلے ہیں، میرے لال ہمت کرو۔ تو فرمانے لگے پھوپھی اپنا انصاف کیجئے، جوان بیٹا موجود ہو، آپ کا لاشا بے گرو کفن ہو۔ آئی جناب زینب اپنے بھائی کے لاشے پر، راوی کہتا ہے کبھی مائیں جی آ جاتی ہیں، کبھی سرحانیں آ جاتی ہیں، بھائی کا لاشا غور سے دیکھ رہی ہے اور دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو ہی زینب کا بھائی حسین ہے؟ اور پھر آواز دی نانا گوار ہے، آپ پر تو فرشتے سلام بھیجتے اور یہ آپ کا حسین ہے، اسے خاک اور خون میں غلطان کر دیا گیا۔ یہ فرما کر میری بیوی نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے لاشا اٹھایا اور آسمان کو دیکھ کر کہا یا اللہ اس قربانی کو ہم سے قبول کر لے۔ فرمایا زین العابدین تمہارے دل پہ بڑا گرا گزر رہا ہے، اس لیے کہ تمہارے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، تمہارے پیر میں بیڑیاں ہیں، مجھ سے بھی تو پوچھو میرے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ جناب زینب فرماتی ہے زین العابدین مجھے یاد